الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، اس وقت وطن عزیز کے جو حالات چل رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے بہت پریشان کن اور بہت ہی تکلیف دہ ہیں۔ اس وقت اس ملک کا مسلمان ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں اسے اپنے وجود کی لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی پوری تاریخ میں یہ بڑا نازک ترین دور ہے مسلمانوں کے لیے۔ جب ہم دنیا کی قوموں کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے، اس کی یہ عادت رہی ہے کہ ہر قوم کے ایک عروج کا زمانہ ہوتا ہے، ایک زوال کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے زوال کا دور چل رہا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون سے، اس سسٹم سے، اس طریقے سے بدے ہوئے ہیں، اور یہ جو زوال آتا ہے کسی قوم کے اوپر، یہ ایسے ہی نہیں آتا ہے۔ جب کسی قوم کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کے کیریکٹر میں، اس کی حرکتوں میں جب زوال آتا ہے تب اس قوم کے اندر زوال آتا ہے۔ جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے بجائے نافرمانی کر رہے، جب کوئی قوم نیکیوں کے بجائے گناہوں کے راستے پر چلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت کو اپنے قہر اور عذاب میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. میرے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے. جب تک کسی قوم کے اندر اچھائی کے بجائے برائی نہیں آ جاتی ہے، جب تک اس کے اخلاق نہیں بدل جاتے، اس کی حرکتیں نہیں بدل جاتی ہیں، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قوم کے اوپر اپنا عذاب نہیں بھیجتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کسی قوم کے بارے میں، جب کسی قوم کے اوپر اللہ اپنا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے، فلا مرد لہو، تو اس کو کوئی پھیرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کو کوئی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. وما لہم من دونہ من وال، اور اللہ کے عذاب سے پھر اس قوم کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. تو عروج و زوال یہ قوموں کی تاریخ کا ایک حصہ ہے. ہم مسلمان بھی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی یہ قوم ہے، اور ہماری ذمہ داری بھی سب سے بڑھ کر ہے، سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم دنیا کی اکلوتی قوم ہے جس کے پاس کلمہ ہے، جس کے پاس توحید ہے، جس کے پاس اسلام ہے. جب ہم اللہ کے راستے سے ہٹیں گے، جب ہمارے اندر وہی تمام برائیاں آ جائیں گی جو یہود و نصارہ کے اندر آئیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ زوال کا جو قانون ہے اللہ کا، وہ ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوگا، ہمارے اوپر بھی لاگو ہوگا. مگر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی کسی قوم کو اس لیے بھی آزماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی بھٹی میں تپاتا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے اوپر یہ تکلیفیں نازل کر رہے ہیں، اب دیکھیں تم اپنے ایمان پر رہتے ہو کہ نہیں رہتے ہو، اپنے دین پر قائم رہتے ہو کہ نہیں رہتے ہو. مشکل حالات، پریشانی کے حالات کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم کے صبر کے امتحان کے لیے بھی ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ڈر کے ذریعے بھی آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے بھی آزمائیں گے، جان و مال کی کمی کے ذریعے بھی آئیں گے، جان و مال کی کمی کے ذریعے بھی آزمائیں گے، پھل اور اناج کی کمی کے ذریعے بھی آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اے نبی، ان تمام آزمائشوں میں جو لوگ صبر کا دامن تھامے رہے، جو ایمان کے اوپر استقامت پذیر رہے، جو اللہ کے دین پر جمے رہے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی مصیبت کو برداشت کرے. صبر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے دین پر، اللہ کے راستے پر جمع رہے، قائم رہے. اس کا نام بھی صبر ہے. اللہ کہنا وبشر الصابرین، ایسے لوگوں کو آپ بشارت سنائیں. اسی قرآن کے دوسرے پارے میں اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت. اے ایمان والو، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. ابھی تو تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے کی امتوں پر آئے تھے. مستهم الباساء والضراء. ان کے اوپر بھوک اور تکلیفیں آئیں، ان کے اوپر فاقہ کشی کی مصیبتیں آئیں. وزلزلوا. ان کو اتنا زیادہ ہلا دیا گیا، اتنا زیادہ پریشان وہ ہو گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. ایسا دور آ گیا کہ ایمان والوں کی زبان سے اور رسول کی زبان سے نکل گیا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد جلد آئے گی. تو ایسا دور بھی آتا ہے. آپ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ دیکھیے کیسا کیسا دور آیا تھا ایمان والوں کے لیے، صحابہ کرام کے. بخاری کی روایت ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس لیٹے ہوئے تھے. حضرت خباب آتے ہیں اور بڑے جذباتی انداز میں کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تدعو اللہ لنا. ہم مارے جا رہے ہیں، ہم پیٹے جا رہے ہیں، ہمیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اپنا عذاب ان کے اوپر کیوں نہیں بھیجتا؟ کفار مکہ کے اوپر آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعا کیوں نہیں کرتے؟
حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جذباتی سوال کا اللہ کے نبی نے جانتے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اے خباب، تم سے پہلے کے دور میں ایسا بھی ہوا کہ ایک آدمی ایمان لایا اور ایمان لانے کی سزا کیا ملی؟ زمین میں گڈھا کھودا گیا، اس گڈھے میں اس کو رکھا گیا اور آرا لایا گیا اور آرے سے اس کو چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ وما یسدہ ذلک عن دینہ، تکلیف اور ٹارچر کا یہ عجیب و غریب طریقہ بھی اس مرد مومن کو ایمان سے نہیں ہٹا سکا۔ اے خباب، تم سے پہلے کے دور میں ایسا بھی ہوا کہ ایمان لانے والے کو لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے اس کے بدن کے گوشت کو نکال کے ہڈیوں کو الگ اور گوشت کو الگ کر دیا۔ وما یسدہ ذلک عن دینہ، مگر اس نے اپنے دین اور ایمان سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ واللہ لیتمن ھذا الامر، اے خباب، اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے گا۔ حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، یہاں تک کہ ایسا دور آئے گا کہ یمن کے ایک شہر صنعاء سے لے کر کے یمن کے دوسرے شہر حضرموت تک، یمن کی 2 الگ الگ بارڈر ہے، ایک بارڈر پر صنعاء ہے، ایک بارڈر پر حضرموت ہے۔ یعنی اللہ کے نبی فرماتے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ پورے ایک ملک میں چلنے والا چلے گا، لا یخاف الا اللہ، اسے کسی چور کا، کسی ڈاکو کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ صرف اللہ سے ڈرے گا۔ یعنی ایسی شانتی، ایسے امن اور ایسی سلامتی کا دور ہوگا۔ وہ وقت آئے گا، ولکنکم تستعجلون، لیکن تم لوگ جلدی کرتے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، موجودہ حالات میں ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر آ رہی ہے جو ہماری روح کو، ہمارے ذہن کو تکلیف پہنچا رہی ہے، جسے سن کر ایک دہشت کا، ایک ڈر کا احساس ایک عام آدمی کے دل میں پیدا ہو رہا ہے۔ ایک ایسے دور میں، ایک ایسے نازک حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ آئیے اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں کہ ان حالات میں ہم کیا کریں۔ ان حالات میں کرنے کا جو کام ہے، سب سے پہلا کام وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ حالات ہمارے گناہوں اور ہمارے کرتوتوں کی سزا ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 25ویں پارے میں سورہ شورى میں فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، میرے بندو، تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ ہر گناہ کی سزا نہیں دیتا۔ یہ جو تھوڑی بہت مصیبتیں آ رہی ہیں، تمہارے تھوڑے بہت گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف توبہ کریں، اپنے انفرادی گناہوں سے بھی توبہ کریں اور اپنے اجتماعی گناہوں سے، سماجی جو ایسے گناہ جو اتنے رائج ہو گئے کہ سماج کا ایک حصہ بن گئے ہیں، جن کو توڑنا، جن کو روکنا الگ الگ ممکن نہیں ہے جب تک کہ پورا سماج ان کے خلاف نہ اٹھ جائے، ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی اور ان سے توبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے میرے عزیزوں کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا دین اجتماعیت کا نام ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو سب کے افطار کا ایک ٹائم ہے، سب کی سحری کے ختم ہونے کا ایک ٹائم ہے۔ ہم روزانہ نہ صحیح ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن اکٹھا ہو جاتے ہیں، جمعہ میں نہ صحیح سال میں عید کے دن اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دین اتحاد کا دین ہے، ہمارا دین اجتماعیت کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ آل عمران میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کر تھامو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو، آپس میں بٹوارے نہ کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کے احسان کو یاد کرو، اذ كُنتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ذرا ذرا سی باتوں پر تم جنگیں کر لیا کرتے تھے، لڑائیاں کر لیا کرتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ ایمان کی بنیاد پر، کلمہ کی بنیاد پر ہر نسل کا فرق مٹا دیا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں سلمان فارسی بھی ہیں جو ایران سے آئے ہیں، صہیب رومی ہے جو روم سے آئے ہیں، بلال حبشی ہے جو حبشہ کے رہنے والے ہیں، اس میں کوئی غلام بھی ہے،
کوئی عرب کا بہت اونچے قبیلے کا بھی ہے، لیکن سب ایک ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ آج اس اتحاد کی ضرورت ہے۔ اختلافات ہیں ہمارے بیچ میں، مسلکی اختلافات ہیں اور بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ دور ان مسلکی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو دیکھ کر چہرہ پھیرنے کا نہیں ہے۔ یہ دور ہے کہ ہم ان مسلکی اختلافات کو اپنے ملی مفاد کے لیے بھلا دیں، اس لیے کہ آج پوری ملت اور پوری قوم کے اوپر تکلیف اور مصیبت کا دور ہے، کسی خاص مسلک کے اوپر مصیبت کا دور ہے۔ تو اس دور میں سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اور ہر قسم کی تفریق اور ہر قسم کے تعصب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ زبان کا تعصب ہو، چاہے وہ برادری کا تعصب ہو، چاہے وہ رنگ و نسل کا تعصب، ہم سب ایک ہیں۔ اللہ کہتا ہے سورہ حجرات میں قرآن کے 26ویں پارے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا، اور میں نے تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری برادریاں، تمہارے الگ الگ طبقات بنائے، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تمہاری یہ برادریاں، تمہارے یہ قبیلے، یہ پہچان کا ایک ذریعہ تو ہو سکتے ہیں، یہ تمہارے ناموں کی آئیڈینٹی تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے پر فخر کرنے کا یہ ذریعہ نہیں ہو سکتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں جس کے دل میں تقویٰ ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اسی کا مقام اللہ کے یہاں اونچا ہے، اللہ کے یہاں اسی کو عزت اور مقام ملے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو جنت میں اعلیٰ مقام دے گا جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ کوئی برادری، کوئی علاقہ، کوئی ملک اللہ کی نظر میں اس کی ویلو نہیں ہے، اللہ کی نظر میں تقویٰ کی ویلو۔ تیسرا کام جو اس دور میں ہمارے اور آپ کے کرنے کا ہے میرے بھائی، وہ یہ ہے کہ آج دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہمارے پاس، دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہمارے پاس، اور ہمارے ملک کا 80 کروڑ طبقہ اس سچائی سے محروم ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، اس اسلام کو ہم نے ان 80 کروڑ اپنے برادران وطن تک پہنچانے کے لیے کیا کیا، اس بارے میں ہم نے کیا اسٹرگل کی، کیا جد و جہد کی، کیا کوشش کی، ہم نے کبھی ان کو جمع کیا، کبھی ہم نے ان کو قرآن دیا، کبھی ہم نے ان کو اپنے نبی کی سیرت دی۔ آج پورے ملک میں جو نفرت کا ماحول ہے یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دماغوں میں زہر گھولا گیا ہے، اسلام کے بارے میں غلط فہمی، نبی کے بارے میں غلط فہمی لوگوں کے دماغ میں بٹھائی گئی ہے۔ آج اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، آج اسلام کو 80 کروڑ بھائیوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ قرآن ہمارا منصب بتاتا ہے، قرآن کنتم خیر امت، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں اسی لیے نکالا گیا ہے، تمہیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، تم مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو۔ تامرون بالمعروف، تم دنیا میں بھلائیوں کو پھیلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ جنگ کا میدان ہے، لڑائی کا میدان ہے، دشمن سے لڑائی چل رہی ہے، لیکن اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے، قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو آپ پناہ دے دیجئے، آپ اس کو پناہ دے دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اس کو قرآن سنائیے، اس کو اسلام کے بارے میں سمجھائیے، ہو سکتا ہے کہ قرآن اس کے دلوں میں اتر جائے۔ آج ہمارے 90% پروگرام مسلکی اختلافات کی نظر میں آتے ہیں، ہم آپس میں ہی صرف اول میں لگے ہوئے ہیں۔ ان 80 کروڑ اپنے غیر مسلم بھائیوں تک اسلام کو پہنچانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے جو آج ہمارے وہاں۔ اسلام تو میدان جنگ میں بھی تبلیغ کا حکم دے رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آپ اٹھائیے، آپ نے کون سا طریقہ نہیں اپنایا؟ حالانکہ آپ کی مخالفت کم تو نہیں ہے، ہماری آج جتنی مخالفت ہو رہی ہے ہندوستان میں اس سے کہیں زیادہ مخالفت ہمارے نبی کی، لیکن کیا آپ نے ہمت ہار لی؟ آپ نے اپنا مشن روک دیا؟ مکہ والے نہیں مان رہے، آپ طائف گئے کہ چلو طائف والے مانیں گے، وہاں آپ پر پتھر برسائے، تو آپ پھر اللہ نے مدینہ والوں کو تیار کیا، پوری اللہ کے نبی کی آپ سیرت پڑھی، آپ دیکھیں تو غیر مسلموں سے مذاکرات کرنے کا یہ سب سے بہترین ٹائم ہے، اور ہمارا
ایک بڑی موٹی اور بنیادی بات آپ کو بتا، نفرت کا علاج نفرت نہیں ہے، نفرت ایک زہر ہے، اور اس زہر کا تریاق محبت ہے۔ ہمارا اخلاق، ہماری محبت انشاءاللہ نفرت کو ہرا دے گی۔ اگر ہمارے اندر اسلامی اخلاق بھی ہم پیدا کر لیں، ہمارے ان غیر مسلم بھائیوں کے دل و دماغ میں جو نفرت بھری گی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے۔ نفرت کا تریاق محبت ہے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اور چوتھا کام میرے بھائیوں یہ کرنے کا ہے کہ ہماری اور آپ کی صفوں میں کچھ منافق بیٹھے، آئے دن آپ دیکھیں ایسے لوگ سامنے آتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہتے ہیں، لیکن در پردہ اسلام کے دشمنوں سے ساز باز کرتے ہیں۔ وہ منافق قسم کے آستین کے سانپ ہوتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایک گروہ تھا منافقین کا گروہ، ان کے بارے میں پوری سورہ نازل کر دی گئی، سورہ منافقین۔ اللہ کہتا ہے اپنے نبی سے، وَإِذَا رَأَيْتَ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے نبی وہ اتنے خوبصورت اور ہینڈسم ہیں، آپ دیکھیں گے تو بڑے اچھے لگیں گے وہ لوگ آپ کو۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، وہ کچھ کہیں گے تو آپ غور سے سنیں گے، لیکن اے میرے نبی وہ بے حیثیت لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کأنہم خشب مسندہ، وہ اتنے کمزور ہیں جیسے سوکھی لکڑی ہوتی جس کو دیوار کی ٹیک نہ لگائی جائے تو کھڑی نہیں ہو سکتی، اس سوکھی لکڑی کی طرح ہے وہ لوگ۔ اللہ کہہ رہا ہم العدو فاحذرہم، وہی تمہارے اصل دشمن ہیں، ان سے ہوشیار ہو۔ تو ایسے منافقوں سے ہوشیار رہیں گے۔ اور پانچواں کام جو کرنے کا ہے کہ آج ہماری قوم تعلیم میں بہت پیچھے ہے۔ ہمارے دین کی شروعات اقرا سے ہوتی ہے، ہمارے دین کا آغاز پڑھنے سے ہوتا ہے، اور آج اس ہندوستان میں ہمارے وطن عزیز میں تعلیم میں سب سے پیچھے ہم ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ مسلمان مدرسے جا رہے ہیں، حکومت کی رپورٹ ہے، سروے ہے کہ مدرسے اور اسکول میں جو بچے پڑھنے جاتے ہیں، مسلمانوں کے جو بچے پڑھنے جاتے ہیں ان میں صرف 3% مدرسے جاتے ہیں، 97% اور جگہوں پر جاتے ہیں۔ جو پڑھنے جاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارے پاس ڈھنگ کے وکیل نہیں، ہمارے پاس ماہر ڈاکٹرز نہیں، ہماری قومی انجینئرز نہیں ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہماری سنوائی نہیں ہے۔ آج ہمیں ان میدانوں میں نمائندگی کے لیے اپنے بچوں کو یہ تعلیم، کم سے کم ہر گھر اور ہر خاندان کا ایک بچہ ہائر ایجوکیشن میں اس کا جانا ضروری ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دنیا کی بہت ساری قوموں نے اپنی خوراک پر، اپنے پھالتو کے شوق پر کنٹرول کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے۔ آج کتنے ہمارے بھائی ہیں جو سینکڑوں ہزاروں روپے کی چائے اور پان کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تعلیم کو اس کو صرف ڈگری کو نوکری سے مت جوڑیے۔ تعلیم ہماری اس قوم کی ترقی کے لیے اور اس ملک میں ہمارے وجود کے لیے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ مین اسٹریم سے ہمیں جوڑنے کے لیے ضروری ہے۔ دینی تعلیم کی جہاں تک بات ہے، دینی تعلیم تو سب کے لیے ضروری ہے۔ نماز کا صحیح طریقہ، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، عقیدے کی باتیں، اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے لیے جامعہ سلفیہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دین کی بیسک نالج تو ہم سب کو ہونی چاہیے۔ میں بات کر رہا ہوں دنیاوی تعلیم کی۔ ہمارا قرآن بار بار ہمیں کہہ رہے کائنات پر غور کرو، دنیا پر غور کرو، زمین و آسمان پر غور کرو۔ کون غور کرے گا؟ ایک جاہل آدمی غور کرے گا؟ ایک آدمی جو دنیا کے علوم میں، سائنسی علوم میں مہارت حاصل کرے گا، وہ حقیقت میں قرآن کریم کی عنایتوں پر عمل کر سکتا ہے۔ اور ہمارا چھٹا کام یہ ہے کہ اس امت کا کیپٹل ہے نوجوان، اس امت کا سرمایہ ہے نوجوان۔ نوجوان اس امت کی طاقت ہے۔ آج سب سے بیکار انہیں کو بنا دیا گیا۔ آج ہمارا نوجوان نشے کا عادی ہے، ہمارا نوجوان گٹکھے کا عادی، ہمارے کتنے نوجوان شراب کے عادی، ہمارے کتنے نوجوان پورن موویز کے عادی ہیں۔ نوجوانوں کو آج اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہیں ذہن کے اعتبار سے بھی صحیح ہونے کی ضرورت ہے اور جسم کے اعتبار سے بھی طاقتور ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کم سے کم اپنے اندر اتنی طاقت تو پیدا کرو کہ اپنے دشمن سے اپنا ڈیفنس کر سکو۔ تمہارا جسم اتنا مضبوط ہو، آپ ہزاروں روپے کے مہینے میں چائے پان اور گٹکھے کھا جاتے ہیں۔ تھوڑی ڈھنگ کی چیزیں کھائیں، اپنے جسم کو طاقتور بنائیں، کم سے کم اس لائق تو بنے کہ سامنے والا مخالف آپ کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے نہیں سامنے والا طاقتور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنی طاقت اپنے اندر پیدا کرو کہ تمہارا مخالف، تمہارا دشمن، تمہارا شترو، کم سے کم اس سے تم اپنا ڈیفنس کر سکو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المومن القوی خیر من المومن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ وفی کل خیر، دونوں کے اندر ایمان ہے، دونوں کے اندر بھلائی ہے۔
مگر طاقتور زیادہ بہتر ہے کیونکہ اپنی طاقت کا استعمال کر سکتا ہے ضرورت پڑنے پر. تو ہمارے نوجوانوں کو اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. 7ویں چیز، ہمارا دین ٹائم اور وقت کے مینجمنٹ کا دین ہے. ہمارے یہاں 5 ٹائم کی نماز کا ٹائم مقرر ہے. اگر آپ اس ٹائم کے بعد نماز پڑھیں گے آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن قضا مانی جائے گی. جماعت کا ٹائم اگر 8:30 بجے ہے اور آپ 8:31 پر آئے تو آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو 8:30 والے کو ملا ہے. ہمارا دین ٹائم کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کرتا ہے. ہماری تمام عبادتیں آن ٹائم ہیں اور آج ٹائم برباد کرنے میں ہم سب سے آگے. چائے کی دکانوں پر سب سے زیادہ ہم بیٹھے رہتے ہیں. سڑکوں پر چوراہوں پر بیٹھ کر گپ شپ سب سے زیادہ ہم کرتے ہیں. بیٹھ کر موبائل کے اوپر گھنٹوں لگے رہنا. موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کو ضرورت رہنے دیجیے. رات بھر موبائل، دن بھر موبائل. موبائل کا اچھا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں. علماء کے بیانات ہیں، دینی تقاریر ہیں، آپ ان کو سنیں. کتابیں پڑھیں، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیے. کوئی ایک کتاب آپ لے لیجیے اللہ کے رسول. یہ اتنی بڑی لائبریری کھلی ہے، کوئی پڑھنے والا، کوئی جھانکنے، کوئی تاکنے والا نہیں. آج ہمارے گھر کی عورتیں، آج ہماری مائیں بہنیں، ان کو صحابیات کی سیرت کوئی بتانے والا نہیں، نہ ان کے اندر پڑھنے کا شوق ہے. یہ صحابہ کی سیرت، یہ صحابیات کی سیرت پڑھنے سے ہمارے ٹائم کا صحیح استعمال بھی ہوگا اور ہمارے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوگی. ہمارا ایمان اور بڑھے گا، ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوگا. اور آخری چیز نمبر 8 جو اس دور میں کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایک ایمان والے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوس نہیں ہونا چاہیے. امید کی کرن ابھی بھی جل رہی ہے. امید کا اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. اور ایک مومن کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہو سکتا. 2-4 امیدوں کے دیے اب بھی ہے روشن. ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے. ابھی امیدوں کے دیے کچھ روشن ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، میرے بچوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کب کہا تھا؟ جب یوسف کو گئے ہوئے برسوں گزر گئے تھے. حضرت یعقوب رویا کرتے تھے، ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، اندھے ہو گئے تھے اور یوسف کا نام لے کے روتے تھے. تو گھر والے کہتے تھے کہ ارے آپ یوسف کی بات کر رہے ہیں، یوسف کو گئے تو زمانہ ہو گیا، اب یوسف نہیں آنے والا. اس موقع پر حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے. ظلم کرنے والوں کو اللہ نے ان کی رسی تھوڑی ڈھیل دی ہے. وہ املی لہم ان کیدی متین، اللہ نے رسی ڈھیل دی ہے لیکن اللہ کی تدبیر بڑی باریک اور بڑی مضبوط ہے. یاد رکھیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں. ظالم ایک دن اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جو چند اہم چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے وطن عزیز کو شرارتی اور فتین لوگوں سے بچا کر رکھے. اللہ ہمارے اس وطن کی حفاظت فرمائے. اللہ اس وطن کے اتحاد و اتفاق کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے ایمان پر زندگی کی آخری سانس تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہماری بیماریوں سے، ہم میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جتنے لوگ کاروبار سے پریشان، اللہ ان کی روزی روٹی میں برکتیں عطا فرمائے. جو لوگ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر پریشان حال ہیں، اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.